Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج ہم مسواک کے بارے میں احادیث عرض کریں گے اور مسواک کے فضائل، ان کے اثرات، ان کے فوائد یہ ذکر کریں گے. اور آج ہم جو درس کر رہے ہیں یہ اردو میں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ بعض ساتھیوں نے اصرار کیا کہ اگر اردو میں درس ہو جائے تو ہمیں بھی فائدہ ملے گا. تو انشاءاللہ آج کا جو درس ہے یہ اردو میں ہے. سب سے پہلے ہم احادیث ذکر فرمائیں گے، پھر اس کے بعد اس احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ مسواک کی فضائل بیان کریں گے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. سنن ابو داود اور نسائی کی حدیث ہے. دوسری حدیث بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلوات التي يستاق لها على الصلوات التي لا يستاق لها 70 ضعفا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم شعب الایمان. یہ دو احادیث ہم نے ذکر کی. اس احادیث کی روشنی میں ہم کچھ مسواک کے فضائل، اثرات اس کو ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ تو یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یہ منہ کو بہت زیادہ صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے. اب دو چیزیں، دو فائدے مل گئے. ایک تو منہ کی صفائی اور دوسری اللہ کی رضا. اور ہم سب کا مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جتنے اعمال ہو رہے ہیں دنیا میں، دین کے کام ہو رہے ہیں، لوگ دین کی محنتیں کر رہے ہیں، اس سب کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب اللہ نے مسواک میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا. اب تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسواک کا اہتمام کرے. اور دوسری حدیث میں فرماتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے. اب دیکھو مسلمان کی ہر عبادت میں اللہ کی رضا ہے. یہ تو ہماری اپنی غفلتیں ہیں کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غافل ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت برکت والی ہے، بہت فضیلت والی. اب ایک بندہ جو ہے وہ مسواک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صرف وضو کیا، مسواک نہیں کیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے. اب ان دونوں کی نمازوں میں 70 گنا فضیلت کے اعتبار سے یہ مسواک کرنے والا جو ہے یہ فضیلت کے اعتبار سے 70 گنا افضل ہے. 70 گنا. تو چاہیے ہمیں کہ ہم اس چھوٹے چھوٹے احادیث ہے لیکن مسلمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے. اس کے ذیل میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر گیا تھا، اور ان کو فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی، فتح. تو وہ سمجھے کہ ہم سے کوئی سنت چھوٹ چکی ہے. تو جب مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ سب مسواکیں کر لو، مسواک.
سب گئے اور درختوں سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے مسواک کرنے شروع کیا. وہاں ان کے ایک جاسوس آئے دشمن کے, انہوں نے دیکھ لیا, وہ بھاگ کے گیا اور اپنے لشکر میں کہنے لگا کہ مسلمان تو اتنے غصہ ہے کہ وہ درخت کاٹ رہے ہیں, اگر وہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہم پر قابض ہوں گے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو فوراً بھاگ گئے. اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. اب دیکھو ایک اتنی سی سنت, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت وہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے, 100 شہیدوں کا. میرے محترم سامعین, ہم اس کا اہتمام کر لیں. اب ان کے فوائد بتا رہا ہوں آپ کو. ان کے تقریباً 10 فوائد, مسواک کے 10 فوائد میں بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے. مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے. دوسرا, مسواک سے حافظہ قوی ہوتا ہے. آج کل یہ شکایتیں کافی زیادہ ہے کہ مولوی صاحب حافظہ کمزور ہے, کچھ یاد ہی نہیں رہتا. تو اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسواک میں ہے. مسواک سے حافظہ قوی ہوتا ہے. اور تیسرا فائدہ, مسواک سے بلغم دور ہوتا ہے. جس کا ریشہ ہو, بلغم ہو, وہ مسواک کی پابندی کرے تو انشاءاللہ اس سے وہ بلغم دور ہو جائے گا. اور چوتھا, مسواک شیطان کو غصہ دلاتی ہے. مسواک شیطان کو غصہ دلاتی ہے. نمبر 5, ہاضمہ کو درست کرتی ہے. آج کل معدے کا بیمار ہر بندہ, ہر شخص معدے کا بیمار ہے. تو ان کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمالوں میں مسواک کی کمی ہے, کوتاہی ہے. کبھی کر لیتے ہیں, کبھی نہیں کر لیتے. نہیں, اس کو پابندی سے کیا کریں, پابندی سے. اس سے یہ فوائد ہیں. اور منہ کی زائد رطوبت کو ختم کرتی ہے. جتنی زائد رطوبت ہے منہ کے اندر اس کو ختم کر لیتی ہے. نمبر 7, ذہانت اور فطانت کو نکھارتی ہے. یعنی انسان ہر وقت حشاش بشاش رہتا ہے. یہ مسواک کے فوائد ہے. بڑھاپے کو دور کرتی ہے. 8واں, بڑھاپے کو دور کرتی ہے. نمبر 9, کمر کو سیدھا رکھتی ہے. کمر کو سیدھا رکھتی ہے. اور آخری, دشمن پر رعب کا سبب ہے. جیسے میں نے واقعات کو ذکر کیا, دشمن پر رعب کا سبب ہے. اس لیے سامعین حضرات, ہم سب آج سے ہم نیت کر لیں کہ ہم مسواک کو سنت سمجھ کر لیں گے. یہ سارے فوائد تو ویسے بھی ملیں گے, لیکن جب اس کو ہم سنت سمجھ کر کریں گے, سنت سمجھ کر, تو ہماری عبادات میں بھی جتنے ہماری عبادات میں اس میں نورانیت ہوگی, غفلت دور ہوگی, غفلت دور ہوگی. آج ہماری عبادات میں غفلتیں ہیں اور ہم غافل عبادات بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح ذکر اذکار بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں غفلتیں ہیں. اب اس غفلتوں کو دور کرنے کے لیے مسواک, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو سنت سمجھ کر کریں گے تو جتنے اس کے فوائد ہیں, اثرات ہیں, اور ان کے جتنے اللہ پاک نے درجات رکھے ہیں وہ سب خود بخود ملیں گے. تو آج کا جو درس تھا وہ مسواک کے بارے میں تھا. میرے یہ درس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ پیغام ہے یہ تمام امت کو پہنچ جائے اور ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائے. تو اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.